بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس بادشاہ کا ایک غلام تھا جو ہاتھیوں کا رکھوالا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ کس ہاتھی کو قابو میں رکھنا ہے۔ وہ غلام جو جوانی کے عالم میں تھا، اس نے ایک بار بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا جب وہ ہاتھی پر سوار ہو کر باہر سیر کو نکلی تھی، اور جب اس کو پہلی بار دیکھا تو اس پر فدا ہو گیا۔ وہ جب بھی سیر کے لیے نکلتی تو وہ اس کو تکتا رہتا اور چاہتا کہ اس سے رشتہ جوڑے، کسی طرح یہ میری ہو جائے۔ یہ اس کے دل کی تمنا ہو گئی تھی، کیونکہ غلام کی حیثیت تو یہ نہ تھی کہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لے۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا اگر شہزادی اس کو پسند کر لیتی تو اس کا بادشاہ کے ساتھ نکاح یعنی شادی کر دیتا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا اور ہٹا کٹا تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس پر عاشق ہو جاتی، اور شہزادی کی ایک نظر اس پر پڑنی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے۔ شہزادی حضور کو جب سے دیکھا ہے تو میں ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ایک پل کے لیے بھی مجھے اب چین نہیں آتا، بس جاتا ہوں کسی طرح شہزادی کو حاصل کر لوں۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اگر تو نے بادشاہ کو بتا دیا تو تمہیں زندہ آگ میں جلا دے گا۔ جانتے تو ہو کہ بادشاہ ہر غلط کام کی سزا کتنی بھیانک دیتا ہے، لیکن وہ بھی ضدی تھا۔ اس نے کہا، جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے آگ میں جلا دے، یہ شہزادی کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ ایک دن شہزادی جنگل کی سیر کے لیے نکلی۔ وہ غلام آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس نے ایک چالاکی کی تھی کہ جہاں جہاں سے ہاتھی گزرتا وہاں اس نے کانٹے بچھا دیے تھے۔ ظاہر بات ہے اگر ایک کانٹا نہیں تو دوسرا کانٹا اس کو ضرور چبھ جاتا، اور یہی ہوا۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ شہزادی ہاتھی پر سوار ہرے بھرے جنگل کے ماحول کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہاتھی نے زور سے چنگھاڑ لگائی۔ اس کے پیر میں کانٹا گزر گیا تھا۔ وہاں پر تو شہزادی کا کوئی خادم بھی نہ تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا۔ اب اس غلام نے موقع غنیمت جانا اور دوڑتا ہوا ہاتھی کے پاس آ گیا۔ وہ ہاتھی اس غلام کو جانتا تھا۔ وہ چلاتا ہوا لیکن ڈر سے گھبرا رہا تھا۔ غلام جانتا تھا ہاتھی کو کیسے قابو کیا جائے۔ اس نے اشارے سے اس کو سمجھایا کہ تم سمجھ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو شہزادی بوکھلائی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان اس کو مسیحا لگا۔ غلام نے چالاکی سے کانٹا نکال دیا اور وہ ہاتھی پرسکون ہو گیا۔ شہزادی اتنا خوش ہوئی کہ ہاتھی سے نیچے اتر آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ غلام اسی کے محل میں کام کرتا ہے اور نہ جانے کتنے دنوں سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پہلی بار نوجوان کو دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ بھی دیوانی ہو گئی۔ اتنا خوبرو، گورا چٹا اور ہٹا کٹا نوجوان، وہ شہزادی بھی اس پر فدا ہو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ شہزادہ ہوگا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ غلام ہے۔ اس سے پوچھنے لگی، تم کہاں رہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں آپ کے محلے میں کام کرتا ہوں۔ کیا تم کوئی شہزادے نہیں ہو؟ نہیں، میں غلام ہوں، آپ کے محل میں کام کرتا ہوں، ہاتھیوں کو سنبھالتا ہوں، اسی لیے تو یہ ہاتھی میرے قابو میں آ گیا، کیونکہ یہ ہاتھی مجھے جانتا ہے۔ اس نے کہا، میرے والد صاحب تم سے بہت خوش ہوں گے کیونکہ تم نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ اس سے باتیں کرتے کرتے اتنی گم ہو گئی تو اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے۔ اس غلام نے کہا، شہزادی حضور، اس وقت جنگل سے باہر نکلنا تو ٹھیک نہیں۔ اگر آپ میری بات مانیں تو آج کی رات جنگل میں ہی گزار لیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں اور آپ نے میرے ہوتے ہوئے گھبرانا نہیں۔ شہزادی تو پہلے ہی اسے دل دے بیٹھی تھی۔ وہ جو باتیں کرتا گیا اسے مانتی ہی گئی، یہاں تک کہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ زنا کرنے کو بھی تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں ایسے گم ہوئے کہ زنا کر بیٹھے۔ اب غلام پریشان ہوا کہ شہزادی اور میں ایسے کام کر بیٹھے ہیں
کہ اس کے بدلے میں بادشاہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ صبح ہوئی تو اس غلام نے شہزادی سے کہا، آپ تو اتنی بڑی ریاست کی شہزادی ہو اور میں عام سا غلام، کہ آپ کے ابا حضور مجھے قبول کریں گے؟ آپ کے اور میرے درمیان جو تعلق بن چکا ہے اس کی سزا تو بہت سخت ہوگی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، سزا نہیں ملے گی، میں جو چاہتی ہوں، بہت جو کہتی ہوں میری ہی بات مانی جاتی ہے، اور میں اپنے ابا حضور کے ہاں تمہاری سفارش کروں گی، اور اس کے لیے پہلے تمہیں میرے ابا جان کے پاس جانا ہوگا۔ دونوں جنگل سے چل پڑے اور دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ پریشان ہونے سے بہتر ہے بادشاہ کے حضور حاضر ہو۔ اس نوجوان نے سوچا، پھر آگ میں جلنا نصیب ہوگا یا پھر بادشاہ کی بیٹی نصیب ہوگی؟ شہزادی نے کہا، شادی تو میں تم سے ہی کروں گی۔ نوجوان شہزادی کو لے کر محل میں آ گیا اور بادشاہ حضور کو ملا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نوجوان نے گھبراہٹ میں سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی کل رات جنگل میں میرے ساتھ تھی۔ اگر آپ چاہو تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب اس غلام کو کیا جواب دو۔ اس نے میرے پر احسان کیا ہے، میری بیٹی کی جان بچا کر۔ اس نے شہزادی کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم بھی اس کو پسند کرتی ہو؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور اب میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ میری بیٹی کا اٹل فیصلہ ہے، اور بادشاہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میری بیٹی کو ورگلانے والا یہی غلام ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا کہ جو اسے پورا نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا، اگر میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ اگر تم نے شرط پوری نہ کی تو ہمارے قانون کے مطابق تمہیں جلتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر کہیں سے 2 بوریاں بچھو کی بھر کر لے آؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا۔ بادشاہ نے یہ شرط اسے اس لیے رکھی تھی کہ اتنی زیادہ بچھو کو اکٹھے کر کے لا ہی نہیں سکتا تھا، اور جس جگہ بادشاہ کا محل تھا وہاں پر تو بچھو تھے ہی نہیں۔ اسے کہہ کر بادشاہ مسکرانے لگا۔ وہ نوجوان اپنے باپ کے پاس آ گیا اور باپ کو سارا قصہ سنایا، اور وہ کہنے لگا، بیٹا تم بڑے پریشان ہو۔ اس نے کہا، بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ اس ملک کی شہزادی جس سے میں محبت کر بیٹھا ہوں اور محبت میں اس کے ساتھ ایسا کام کر چکا ہوں جس کی سزا مجھے بادشاہ ضرور دیں گے۔ میں نے ان کو یہ بات ابھی تک نہیں بتائی ہے، بس ان کو یہی بتایا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا، بیٹا میرے بیٹے، میری تربیت ایسی تو نہیں تھی کہ تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر زناکاری کرو، بدکاری کرو۔ یہ حرام کام ہمارے دین میں بھی منع ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کہا تو بیٹا کہنے لگا، بابا اب آپ ہی مجھے بتاؤ کہ میں 2 بوریاں بچھو کہاں سے لاؤں؟ کیا تم مجھے ایسی کوئی جگہ بتا سکتے ہو؟ باپ نے کہا، ابھی تو تم کام پر جاؤ، شام کو مجھ سے ملنا، میں تمہیں بچھو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ غلام کام پر گیا اور محل میں آ کر اپنا کام کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہو کر شام کو گھر واپس آیا تو اس کا باپ اس کا منتظر تھا۔ باپ نے کہا کہ تم 2 بوریاں لے آؤ جس کے لیے بادشاہ حضور نے حکم دیا ہے۔ تو اس نے کہا، جی ہاں، بوریاں تو لے آیا ہوں، اب آگے کا طریقہ مجھے آپ ہی بتائیں۔ تو باپ نے کہا، شہر کے قریب ایک بہت ہی پرانا قبرستان ہے، اس میں قبر کی نشاندہی کر رہا ہوں، اس کا پتہ تمہیں دے رہا ہوں۔ اس فلاں قبر پر جانا اور قبر سے ساری مٹی نکالنا، اور آخر میں جب ایک اینٹ باقی رہ جائے تو اینٹ نکال کر بوری کا منہ اس پر رکھ دینا۔ جب ایک بوری بھر جائے تو اس کا منہ مضبوطی سے رسی سے باندھ لینا، اور پھر دوسری بوری کو بھی ایسے ہی بھر لینا۔ جب دونوں بوریاں بھر لو تو پھر اس کے بعد اس قبر کو ایسے ہی بند کر دینا۔ اگلے دن بیٹے نے باپ کے کہنے پر عمل کیا اور پہنچ گیا اس قبرستان۔ پہنچ کر اسے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا۔ جس قبر کی نشاندہی اس کے باپ نے کی تھی اس کو کھودنے لگا
اور جب اس نے آخری اینٹ وہاں سے ہٹا لی تو بوری کا منہ رکھ دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بوری کے اندر بے شمار بچھو جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری بوری بھر گئی اور اس کا منہ رسی سے باندھ لیا۔ پھر دوسری بوری لی اور اس کا منہ بھی قبر سے لگا دیا، پھر وہ پوری بھر گئی۔ اس نوجوان نے سوچا کہ بچھو تو پورے شہر میں نہیں مل رہے، اس صاحب قبر والے نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اس کی قبر بچھوں سے بھر گئی۔ گھر سے آتے ہوئے اس نے اپنے باپ سے یہ بات تو پوچھی نہیں تھی کہ اس قبر میں اتنے بچھو کیوں ہوں گے۔ آخر کار اس نے دونوں بوریاں بھر کر بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ بادشاہ کو یہی بات معلوم ہے، لیکن وہ اس کے باپ کے زبانی اس کے بیٹے تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے والد صاحب کو بلایا، شہزادی بھی وہاں موجود تھی اور وہاں سارے درباری بھی۔ بادشاہ نے اس کے باپ سے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ اس قبر میں مصروف تھے، تو اس نے کہا جی ہاں مجھے معلوم تھا، اس لیے تو اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا۔ بادشاہ نے کہا تم میری شرط پوری کرنا چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو اس نے حرکت میری بیٹی کے ساتھ نازیبا کی ہے کیا یہ ہو سکتی ہے؟ باپ نے کہا یہی سمجھ لیجئے۔ بادشاہ نے کہا بتائیے، تمام درباریوں کو بتائیے اور اپنے بیٹے کو خاص طور پر، ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا، جس قبر سے تم بچھو کی 2 بوریاں بھر کر لائے ہو، اگر تم وہاں سے 100 بوریاں بھر کر لانا چاہتے ہو تو لا سکتے تھے، کیونکہ اس صاحب قبر نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ ابا جان، کون سا گناہ کبیرہ؟ زنا کاری۔ اس نے ایک بار نہیں، ہر رات وہ زنا کاری کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، طائفوں کے پاس جاتا تھا، اس کے پہلو میں نامحرم عورتیں رہتی تھی۔ وہ شرکاری نہیں کرتا تھا بلکہ حرام طریقے سے عورتوں کے پاس جاتا تھا، اور اسی وجہ سے جب اس کی موت ہوئی تو اس ٹائم بھی وہ زنا کاری کر رہا تھا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجئے، میں جانتا ہوں کہ میری قبر میں بھی بچھو ہی آئیں گے کیونکہ میں نے یہی زنا کاری کی ہے، لیکن میں آپ کی بیٹی سے سچ میں محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ تم نے انجانے میں غلطی کی ہے، لیکن چونکہ میری بیٹی سے محبت کرتے ہو تو سزا تمہیں ملے گی، 100 کوڑے کی، لیکن تمہیں نہیں، میری بیٹی کو بھی کوڑے لگیں گے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا، اس کی بیٹی اور اس کے لڑکے کو 100 کوڑے مارے گئے۔ شہزادی تو نڈھال ہو گئی تھی، لیکن چونکہ وہ ایسا عمل کر چکی تھی تو اس کو یہ سزا تو بھگتنی ہی تھی۔ 1 مہینہ تم دونوں کو توبہ استغفار کرنی ہے، جتنا گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو۔ اگر تمہارا عشق سچا ہے تو تم دونوں ضرور ملو گے۔ اور پھر بعد میں بادشاہ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برے کاموں سے بچائے اور ہماری اصلاح کرے، آمین یا رب العالمین۔